مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا. ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں, پی جاتے ہیں. 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی. لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا, اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا, آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا. شرم آنی چاہیے. مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے. شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے. اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا, مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے, پورا ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا. اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی. اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے, آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا, بڑا احسان کیا. بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے. کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے. بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے. اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا. اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے. او لوگو, تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے, اس امام کے قدم بہ کے, اس خطیب کے قدم بہ کے, اس ٹیچر کے قدم بہ کے, وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا. ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے. ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے, مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں. آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے. آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی. سرکاری ٹیچر مر جائے, اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے. سرکاری ٹیچر مر جائے, 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے. ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے, اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں, اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی, دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی, اپنے ٹیچر کی, اپنے استاد کی کا سمان کرتی ہے. ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان ہیں, ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں, برے لوگ بھی ہیں, ان کے اندر کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں, جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں, جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے, آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا, آپ کو کوئی قرآن بتانے والا, آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا. مولوی بیچارے مر جاتے ہیں, ان کے بعد ان کے بچوں, ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں.